السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو اے ایمان والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. ناظرین اکرام، ہر سال کی طرح اس سال بھی میٹرو ون نیوز نے سحری ٹرانسمیشن سجائی ہے. نور سحر میں آپ کی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین آپ کے ساتھ ہے. ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ توبہ اور استغفار ہے، یعنی کہ توبہ کرنے والے اور استغفار کرنے والے اور اس کے فوائد، اس کے اس کی برکات، یہ ساری باتیں ہم کریں گے. لیکن اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ڈاکٹر صاحبہ، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، انہوں نے سیرت نگاری میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ثنا خوانی کے لیے ختیجہ اشتیاق جلیلی، جو بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کے نذرانے پیش کریں گی. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے، حمد باری تعالیٰ سے. جی ختیجہ، کیا سنائیں گی؟ تیری شان امانا والو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیری شان امانا والو اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا کہ تیرا نام لب پر رہے صدا، تیرا نام لب پر رہے صدا. ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو. میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیری شان امانا والو، تیری شان امانا والو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. بہت خوبصورت انداز بارگاہ الہی میں محبت کا نذرانہ پیش کیا گیا. ناظرین اکرام، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک بریک ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین اکرام، ہم آپ کے ساتھ پھر سے موجود ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. آج کا جو موضوع ہے توبہ اور استغفار، اس کے بارے میں ہم اپنی آپا سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ توبہ ہے کیا اور ہمیں کس طرح کرنی چاہیے کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے، سچی توبہ کریں
تو اس چیز پہ مطلب یہ نا قائم رہیں، اس بارے میں آپ کیا بتاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان اور اس کی یہ مبارک بابرکت ساعتیں، اور اس کے اندر ہم نئے موضوعات کے ساتھ ہمیشہ اس پروگرام میں جب شریک ہوتے ہیں تو یہ در حقیقت ہمارے لیے فکر و نظر اور آگہی کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ صحیح۔ آج آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ نہایت آپ کے لیے قابل مبارکباد ہے، اس لیے کہ آپ نے امت مسلمہ کو متوجہ کیا تاکہ توبہ و استغفار کے ذریعے ہم اپنے اعمال کو بچا سکیں، اپنی زندگی کو بچا سکیں، اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بچا سکیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار عالم توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا کہ ایک آدمی جو پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، جو پوری زندگی روزے رکھتا رہا، جو پوری زندگی تقویٰ و پرہیزگاری کی منزلوں کو طے کرتا رہا، وہ بھی جس مقام پہ پہنچے گا، ایک توبہ کرنے والا تمام زندگی گناہوں میں بسر کرنے کے بعد ایک سچے دل کی توبہ کے ساتھ وہ بھی اسی مقام پر پہنچے گا۔ یعنی اس توبہ کی عظمت اور اہمیت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر اسلامی حکایات میں بہت ساری دلچسپ واقعات ایسے ہیں کہ جن کو میں اس وقت اپنے ناظرین کی نظر کر سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک واقعہ کہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور ایک مرتبہ شیطان یعنی ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو کچھ واضح اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ مجھے تیری واضح اور نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تو کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو تو یہ بتا کہ تو نے بنی نوع انسانیت کو کیسا پایا، یعنی انسان جو پائے جاتے ہیں دنیا میں وہ کیسے پائے۔ تو شیطان یعنی ابلیس نے کہا کہ میں نے بنی نوع انسانیت کو 3 گروہوں میں منقسم پایا۔ ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کی جانب سے معصوم آئے ہیں، معصوم زندگی گزاریں گے اور معصوم دنیا سے چلے جائیں گے، جیسے کہ آپ گروہ انبیاء ہیں، شیطان نے کہا۔ اس کے بعد کہا کہ ایک وہ لوگ جو کہ دنیا میں ہمارے علیہ کار ہیں اور ہمیں ان سے کیا لینا دینا، وہ تو ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ جیسے کسی چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں بال پکڑا دیں، گیند پکڑا دیں، وہ جدھر چاہے اچھالتا ہے، لڑکاتا ہے، پھینکتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر اچھال دیتا ہے۔ تو کہا کہ ایک گروہ انسانی وہ ہے کہ جو بچے کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی گیند کی مانند ہمارے پاس ہے، لیکن ایک گروہ انسانی وہ ہے کہ جس کو ہم اپنے دام میں گرفتار کر لیتے ہیں، توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو معاف کرا لیتے ہیں۔ کہا کہ در حقیقت ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ یہی گروہ انسانی ہے، یعنی جو معصوم افراد ہیں ان سے بھی ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، جو ہمارے ہی اہل کار ہیں ان سے بھی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہ وہ افراد ہیں جو کہ گناہ کرتے ہیں اور توبہ کی ریزر سے اس کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ جب مٹا دیا کرتے ہیں تو وہ مٹ جاتے ہیں، پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ تو در حقیقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو یہ میں توبہ و استغفار کر رہا ہوں اور گناہ کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے توبہ و استغفار کرنا، لیکن در حقیقت یہ شیطان کے لیے بھی مشکلات کا حامل ہے کہ شیطان بھی مشکل میں پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جو میرے بہکاوے میں آ کر گناہ کرتا ہے لیکن فوراً توبہ کے ربڑ سے اس کو مٹا دیا کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ فرزند رسول ارشاد فرمائیے کہ انسان کو توبہ کیسے کرنی چاہیے اور کب کرنی چاہیے؟ تو اب یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 سال قبل توبہ کر لے تو رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اچھا 1 سال کی مدت تو بہت وسیع ہے، اگر کوئی 1 مہینے پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ 1 مہینہ بھی بڑی وسیع مدت ہے، اگر کوئی 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ پھر کہا 1 ہفتہ بھی بڑی چیز ہے، اگر کوئی 1 دن پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، اور کوئی اپنے مرنے سے 1 گھنٹے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ فرزند رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی وقت نزع بھی سچے دل سے توبہ استغفار کر لے تو پروردگار عالم اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ نہ جانے وقت نزع توبہ کا موقع مل سکے یا نہ مل سکے، توفیق اطاعت رب العالمین توفیقات میں شامل ہو سکے یا نہ ہو سکے، لہٰذا ہر وقت اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کو شامل کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ایک نقطہ جس کی جانب میں ضرور اشارہ کرنا چاہوں گی
کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت سارے گناہ کرتے ہیں. مثلاً اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چغلی، یہ جھوٹ، وہ جھوٹ، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. اور رات کو سونے سے قبل ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے کیے کرائے کو دھو دیا، اور اگلی صبح سے وہ دوبارہ اسی کام پہ لگ جاتے ہیں. نہیں، شریعت اس کی گنجائش نہیں دیتی. کہتے ہیں کہ توبہ کرو سچے دل سے کرو. ایسے سچے دل سے توبہ کرو کہ پھر اللہ سے آپ مذاق نہیں کرو. صحیح بات ہے، یہ مذاق کرنا ہوا نا کہ میں ابھی توبہ استغفار کروں پھر اس کے بعد گناہ میں شامل ہو جاؤں. تو یہ اللہ سے مذاق کرنا ہوا. جب آپ سچے دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے، اور تمام تر گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے. توبہ استغفار، بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے. ناظرین اکرام، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ پھر موجود ہیں. ہمارا اور آپ کا سلسلہ پھر سے جڑ گیا. بات چیت ہو رہی ہے آج توبہ کے موضوع پہ، استغفار کے موضوع پہ. ڈاکٹر صاحبہ بڑی خوبصورت انداز میں بات چیت کر رہی ہیں. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سچی توبہ کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کو اقرار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. بات کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت قبول کرتا ہے وہ سچے دل سے کرتا ہے، اور بندہ تو چونکہ خطاکار ہے، گنہگار ہے، اور پھر اگر اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے اور رب العالمین کے حضور پھر توبہ کرتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ پھر قبول کر لیتا ہے. مطلب اس کو تو اپنے بندے کی توبہ کو مطلب قبول کرنے کے لیے اس کے بہانے چاہیے. اس بارے میں ہم اپنی ڈاکٹر صاحبہ سے مزید جانتے ہیں کہ وہ اور کیا فرمائیں گی توبہ کے موضوع پہ. دیکھیں، توبہ ابھی ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی کہ توبہ سچے دل سے ہوتی ہے، توبہ حقیقی دل سے ہوتی ہے. توبہ اللہ سے مذاق نہیں ہوتا ہے. توبہ جب کر لیا، ارادہ کر لیا کہ نہیں اب گناہ یہ نہیں کریں گے تو بس نہیں کریں گے. اچھا، اسلامی روایات اور حکایات میں بہت سارے دلچسپ ایسے واقعات ملتے ہیں جو ہماری فکر و نظر کی توجہ کا باعث ہوا کرتے ہیں. تو اب ایک مقام پر مجھے ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک کانٹوں بھری جھاڑی کو، چھوٹا سا پودا تھا، ایک کانٹوں بھری جھاڑی کو سرے راہ لگانے لگا. جب وہ سرے راہ زمین پہ لگانے لگا، بونے لگا، تو آتے جاتے کچھ لوگوں نے اسے منع بھی کیا، کہا کہ دیکھو یہ جو تم لگا رہے ہو نا، یہ آتے جاتے لوگوں کے کپڑے بھی اس سے پھٹیں گے، وہ تکلیف بھی ہوگی، پاؤں میں بھی لگے گی، کانٹے چبھیں گے، یہ مت لگاؤ. اس نے کہا ارے یوں ہی لگا رہا ہوں، اس کو 2-4 دن میں نکال دوں گا. صحیح. اب یہ ہوا کہ اس نے وہ کانٹوں بھرا پودا یا جھاڑی جو تھی اس نے سرے راہ لگا دیا. اب وہ نکال نہیں سکا، یا بھول گیا، یا آج کا کام کل پہ ٹالتا رہا. بہرحال اب وہ نہیں نکال سکا. ہوا کیا، وہ جو کانٹوں بھری جھاڑی تھی وہ بڑی ہوتی گئی، اس کے کانٹے بھی نوکیلے اور خاردار ہوتے گئے، اور وہ جو لگانے والا تھا وہ بوڑھا ہوتا گیا، اس کے اعضاء مزمحل ہوتے گئے. اب جب وہ کانٹوں بھری جھاڑی اتنی بڑی ہو گئی کہ اس نے چاہا بھی کہ وہ اکھاڑ دے تو اب وہ اس کے بس کی بات نہیں رہی کہ اس کانٹوں بھری جھاڑی کو اکھاڑ دے یا کاٹ دے. تو بالکل ایسے ہی جب ہم انتظار کرتے ہیں نا کہ جی بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، اچھا وہ وقت آئے گا جب ہم توبہ کر لیں گے، فلاں موقع پہ توبہ کر لیں گے، آپ کو کیا یقین ہے کہ آپ کو وہ موقع دیکھنا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ اس عمر تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ صحیح بات، بالکل صحیح بات. تو آپ کو اپنی زندگی کو ہر لحظہ اور ہر آن ایسے ہی رکھنا ہے کہ جیسے ابھی میں 2-4 دن پہلے یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز دیکھ رہی تھی جو نظر سے گزرتی رہتی نا، آپ کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں. تو اس میں ایک بچی تھی جس نے ہمارے ملک پاکستان میں بڑا آئی ٹی میں نام کمایا، جس کا نام تھا عرفہ کریم. اس کا ایک انٹرویو آ رہا تھا. آپ یقین کیجئے کہ میں اس انٹرویو کو دیکھتی رہی اور روتی رہی کہ وہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. یعنی اس بچی کو تو ابھی دنیا میں بہت کچھ کرنا تھا، بڑا کام کرنا تھا آئی ٹی کے حوالے سے، لیکن موت کے پنجے سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا ہوا ہے کہ کون کس عمر میں جائے گا، کون کس عمر میں جائے گا. تو اب جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، کوئی بچپن میں جا رہا ہے، کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے، تو جب ہم کو معلوم ہی نہیں ہے تو ہم کس چیز پر اپنی توبہ کو ٹالیں گے؟ ہمیں ہر لحظہ اور ہر آن اپنے آپ کو گناہوں کی توبہ کے واسطے آمادہ و تیار رکھنا ہے، اور اس طریقے سے آمادہ و تیار رکھنا ہے کہ کیا پتہ یہی وقت آخری وقت ہو. ابھی کہیں پر بات ہو رہی تھی کہ عصر کی نماز تھی، تو وقت ہو گیا تھا کہیں پر نماز کا، تو وہاں پہ ایک خاتون تھی، کہنے لگی کہ میں تو گھر جا کے پڑھ لوں گی. تو وہ ایک لڑکی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ آنٹی آپ کو یقین ہے
कि اچھا آپ گھر جانے تک زندہ رہیں گی. اللہ اکبر اللہ یعنی اکبر صحیح کتنی بات ہے. اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنا ہر کام بر وقت کر لیں. بر وقت کریں. آپ اپنی نمازوں کو وقت پہ ادا کریں, آپ اپنے روزوں کو وقت پہ ادا کریں, آپ اپنے ہر کام کو بر وقت کریں اور اپنے معاملے کو صاف رکھیں. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اپنے معاملات کو مبہم رکھتے ہیں, گنجلک رکھتے ہیں, ہم کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اس میں کتنی, لیکن اللہ رب العزت تو سب جانتا ہے. وہ پاک پروردگار عالم قادر و قدیر بھی اور علی کل شیء قدیر ہے. وہ رب العالمین سب جانتا ہے. تو اب رب العالمین کے سامنے ہمارا نامہ اعمال جب کھلے گا اور اس کے اندر اس طرح کی باتیں ہوں گی تو اس وقت انسان کس قدر شرمسار ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہیں اور توبہ و استغفار سے اپنے اعمال نامے کو بھی پاک رکھیں اور اپنی روح کو بھی پاک و پاکیزہ رکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات, بڑی جو ہے نا تفصیل سے بتا رہی ہیں ہماری ڈاکٹر صاحبہ توبہ کی, مطلب جو ٹاپک ہے آج ہمارا. ناظرین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر تنگی اور ہر غم سے نجات دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں کا تمہیں گمان تک نہیں ہوگا کہ یعنی کہ یہاں سے روزی بھی مل سکتی ہے. ناظرین اکرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خواں خدیجہ اشتیاق جلیلی, جن سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ سنتے ہیں. جی خدیجہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کیا بات ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت مال اور کثرت اولاد کے لیے توبہ کو اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اور اس کی اولاد میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ استغفار کیا کرے۔ بیسیکلی ناظرین، ہم لوگ توبہ استغفار کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک چیز کا ایک معمول بنا لیں۔ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا ہے، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ 5 وقت، اور جو بہت زیادہ نوافل بھی کثرت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز کا معمول ضرور بنا لیجئے، جب بھی رات کو عشاء کی نماز پڑھیں تو 2 رکعت نماز نفل توبہ ضرور ادا کیا کیجئے کہ رب العالمین دن میں جو کوئی گناہ خطا ہو گئی ہو تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرما دینا۔ تو یہ بہت پیارا عمل اور بہت پیارا معمول بن جائے گا کہ جو گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس موضوع پہ ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا توبہ اور استغفار، اس پہ بات چیت جاری ہماری ڈاکٹر صاحبہ سے۔ ناظرین اکرام، ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر معافی نہیں مانگتا تو وہ سیاہی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کے پورے دل پہ چھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں میں سے یہ گناہ اور حسد بغض سب دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے ہی ایسی چیز کہ وہ گندے دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس خوبصورت موضوع پہ گفتگو جاری ہے، ہماری ڈاکٹر صاحبہ مزید کیا کہنا چاہتی ہیں اس موضوع پہ، آئیے جانتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ سعدیہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے توبہ اور استغفار پر بات کی، تو توبہ کے لیے جو سب سے ضروری نقطہ ہے وہ یہ کہ اس وقت میری اور آپ کی زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمارے اعمال کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہی وہ وقت ہے، یہی وہ بہترین وقت ہے توبہ کا کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، بے چارگی کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہیں تو رب العالمین اس توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلامی روایات اور حکایات کی بات کی تو ایک تاریخ میں بڑے مشہور شخص گزرے ہیں جن کا نام ہے بہلول۔ تو بہلول وہ شخص تھے جو کہ دیوانگی میں فرزانگی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک روز لوگوں نے ان کو دیکھا کہ سرے بازار، یعنی بازار تو وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بازار مت جایا کرو، اس لیے کہ بازار انسان کے دلوں کو غافل کر دیا کرتے ہیں، انسان غفلت میں گرفتار۔ بازار شیطانوں کی ہماجگاہ ہے، وہاں پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے، وہ آپ بازار جائیں 2-4 گھنٹے یوں گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر آپ گھر میں ہوتے تو آپ اس وقت میں توبہ بھی کر لیں گے، استغفار بھی کر لیں گے، کوئی دعا بھی پڑھ لیں گے، کوئی نماز بھی پڑھ لیں گے، کوئی قرآن بھی پڑھ لیں گے، اور بازار میں اذانوں کا نمازوں کا وقت گزرتا رہتا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بہلول تھے بازار میں، بازار جمع ہوا تھا، بازار کی تمام رونقیں اپنی جگہ پہ تھیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ بہلول کبھی آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، خود ہی اشارے کر رہے ہیں، خود ہی باتیں کر رہے ہیں، خود ہی کچھ۔ لوگوں نے پوچھا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی بندوں سے راضی نامہ کرا رہا ہوں، مصالحت کرا رہا ہوں۔ اچھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بہلول کوئی کامیابی ہوئی؟ کہا کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ تو راضی ہے ان سے مصالحت کرنے پر، ان کے پاس بندے راضی نہیں ہیں، بندوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا، چند دنوں کے بعد، کہ آج بہلول ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچی مٹی کی قبروں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے۔ آج پھر وہی بات ہے، کبھی آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی جانب، کبھی ادھر کبھی ادھر، کچھ گفتگو کر رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بہلول آج کیا کر رہے ہو؟ کہا آج بھی اللہ کی بندوں سے راضی نامہ مصالحت کرا رہا ہوں تاکہ یہ راضی ہو جائے آپس میں۔ کہا بہلول کوئی کامیابی ہوئی؟ کہا نہیں کامیابی ہوئی، آج یہ تو راضی ہیں لیکن وہ راضی نہیں ہے۔ یعنی آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب کا دن ہوگا لیکن عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ آج میں اور آپ، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا،
ہماری زندگی جاری ہے. اس وقت میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں اس وقت کہ ہم لوگ اپنی توبہ کے ذریعے، اپنی استغفار کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنے قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے اعمال نامے کو سدھار سکتے ہیں، اپنے اعمال نامے کو بہتر کر سکتے ہیں. کل جب اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا تو توبہ و استغفار کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. اسی لیے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کا دن یوم حساب ہے. بے شک. اے ایمان لانے والو، تمہیں چاہیے کہ تم ہر روز اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ میزان عمل پہ کیا جائے. علماء سے جب کسی نے پوچھا، کہا کہ کیسے حساب اور کتاب کیا جائے، کیسے اپنا محاسبہ کیا جائے، تو علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک گوشہ تنہائی کو مخصوص کرو. ہمارے گھروں میں ڈرائنگ روم ہوتے ہیں، ڈائننگ روم ہوتے ہیں، لاؤنج ہوتا ہے، یہ کھانے کا کمرہ، وہ کیا کیا جگہیں ہوتی ہیں نا. کیا ایک گوشہ خلوت نہیں ہو سکتا؟ ایک حجرہ نہیں ہو سکتا؟ ایک گوشہ تنہائی نہیں ہو سکتا؟ جس میں ہم ایک عبادت کی جگہ نہیں ہو سکتی؟ اور جب تمام دن کے تمام کاموں سے، تمام مصروفیات سے فارغ ہو جاؤ تو اسی گوشہ عبادت میں جاؤ. ایک مرتبہ اللہ کے حضور میں سجدہ کرو اور سجدہ کر کے کہو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار عالم، تو لائق تسبیح ہے، تو لائق تقدیس ہے. رب العالمین تیری ذات بہت بڑی ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اچھا، اس کے بعد تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے پہلے کوشش کرو کہ تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائیں. آنسو ہمیشہ نہیں آتے. کبھی دل نرم ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. کبھی دل پر چوٹ لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی. دل کی زمین جب زرخیز ہوتی ہے تو آنکھ میں خود بخود آنسو آتے ہیں. تو اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ تم اپنے مرحومین کو یاد کرو، اپنے مرنے والوں کو یاد کرو. کسی کے والدین دنیا سے گزر گئے، کسی کے بہن بھائی دنیا سے گزر گئے، تم ان کو یاد کرو گے، ان کی یاد تمہاری آنکھوں میں آنسو بن کر آئیں گے. بس اسی وقت یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے خیالات کو موڑ دو اور اس کو اپنے گناہوں کی طرف لے جاؤ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کرو کہ رب العالمین تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، تو گناہوں کو چھپاتا بھی ہے. میرے مالک تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اگر میرا اور آپ کا روزانہ کا طریقہ، کیونکہ آپ کے سامنے 50 برس کی زندگی، 50 برس کی زندگی کو ہم نہیں یاد کر سکتے ہیں. ہم 6 مہینے کی زندگی کو نہیں یاد کر سکتے، لیکن 24 گھنٹے تو یاد کر سکتے ہیں نا. آج کا دن ہم نے کیسا گزارا؟ کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ جس میں ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو. اگر آپ کو یاد آ جاتا ہے، اور ابھی 24 گھنٹہ بھی تازی بات ہے، ایک جانب آپ اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کر سکتے ہیں، دوسری جانب آپ اس جس کی دل آزاری کی ہے یا جس کے حقوق کو مارا ہے، آپ اس سے بھی اپنے معاملے کو صاف کرا سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، پروردگار عالم حقوق اللہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے. وہ غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اگر کوئی ایک نماز پڑھنا بھول گیا ہے تو وہ غفور الرحیم شاید معاف فرما دے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ رب العالمین، حقوق العباد میں کوئی معافی نہیں ہے. جب تک بندوں کی آپس میں مصالحت نہیں ہوگی، جب تک بندوں کی آپس میں راضی نامہ نہیں ہوگا، تب تک رب العالمین کیسے معاف فرمائے گا؟ صحیح، بے شک. بہت پیاری گفتگو جاری ہے ناظرین اکرام توبہ کے موضوع پہ. اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، جب تک تو مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. اللہ فرماتا ہے، بندے اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا. لہٰذا ہمیں ہر دم ہر روز اپنے رب سے گناہوں کی معافی ضرور مانگتے رہنا چاہیے. ناظرین اکرام، اسی موضوع پہ ہم بات چیت جاری رکھیں گے. ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خواہ مصباح حنیف، جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کریں گی. جی مصباح. لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ
शुद पैदा जाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसले तो ना शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो है, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना है, तुझको शहीदो सरा जाना। अल बहरु अला सुभान अल्लाह। वल मौजू तागा, सुभान अल्लाह, अल सुभान अल्लाह। बहरु अला वल मौजू तागा, मन बेकसु तूफा होश रुबा, मन बेकसु तूफा होश रुबा, मंझधार में मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंझधार में हूँ या रसूल अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जाना, मोरी नैया पार लगा जाना। हाँ नफ़ीअत शू व सखाकातम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐगे सुए पाक ऐ अबरे करम, ऐगे सुए पाक सुभान अल्लाह, ऐ अबरे करम, बरसन हारे रिम झिम सुभान रिम अल्लाह, झिम, सुभान अल्लाह। बरसन हारे रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम, बरसन हारे रिम झिम रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा सुभान अल्लाह, जाना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लम याती नज़ीरु काफी नज़रिन, मिसले तो ना शुद पैदा जाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, बहुत खूबसूरत अंदाज बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया गया। नाज़रीन इकराम, अब चंद लम्हों बाद अज़ान फ़जर का वक्त करीब है। हमको चाहिए कि आपको भी साथ में ये कि तमाम सहरी के एहतमाम को निपटा लीजिए। हम सहरी कर चुके हैं, आप भी अपने तमाम एहतमाम निपटा लीजिए। अज़ान फ़जर का वक्त हुआ चाहता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके साथ मौजूद है इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नाजरीन इकराम, आज जो हमारा ये रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें हम बहुत ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार भी पढ़ते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स हलाक हुआ जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और अपने आप को मग़फ़िरत नहीं करा सका, अपनी बख्शिश नहीं करा सका। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हरदम ख़ास कर इस जो रमज़ान मुबारक में तौबा बहुत ज़्यादा किया करें, क्योंकि हमें बख्शिश करवानी है रब्बुल आलमीन से। डॉक्टर साहब, आप मज़ीद इस बारे में क्या कहेंगी कि हम कौन से ऐसी बातें करें या कौन से ऐसे अमल करें कि जिसमें हमें रब्बुल आलमीन बख्श दे?
دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ استغفار ہے، بے شک، بے اور شک۔ استغفار نہ صرف یہ کہ آپ کے گناہوں کو معاف کراتا ہے، بلکہ استغفار وہ عمل ہے جو کہ آپ کی دنیاوی نعمتوں میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ بالکل، آخرت بالکل۔ تو اپنے مقام پر ہے، آخرت تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سنور جائے گی، وہ بہترین طور سے آپ کو ملے گی، لیکن جب دنیا آپ کی سنورے گی، روایت مجھے یاد آتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی شخص گیا، اس نے کہا کہ فرزند رسول میں اولاد سے محروم ہوں، دعا اللہ اکبر۔ کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد دے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کرو۔ بالکل، اس کے بعد ایک شخص گیا، اس نے کہا کہ فرزند رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق زیادہ عطا کر دے، میں مفلسی میں مبتلا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کرو۔ اس طرح سے کوئی اور شخص آیا، اس نے کوئی اور مسئلہ بتایا، کوئی اور شخص آیا، اس نے کوئی اور مسئلہ بتایا، 8 سے 10 افراد آئے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سب کو ایک ہی نسخہ بتایا، کہا کہ تم استغفار کرو۔ سبحان اللہ۔ وہاں پہ اس بز میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے پوچھا، کہا کہ مولا آپ نے ہر ایک کے لیے ایک ہی نسخہ، صحیح، یعنی جو جس طرح کی مشکل میں گرفتار تھا اس کو ایک ہی نسخہ بتایا کہ آپ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار در حقیقت وہ چیز ہے جو آپ کے لیے جو نعمتوں میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے جب گناہ معاف ہوتے ہیں، پروردگار عالم آپ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو رب العالمین آپ کی نعمتوں میں، دنیاوی نعمتوں میں، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا مزرعہ آخرت ہے، دنیا باقیات الصالحات ہے، تو اس باقیات الصالحات کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ اس ربر کی ضرورت ہے جو ہم اپنے گناہوں پہ صبح شام پھیرتے رہیں۔ کیا بات ہے، انسان سبحان بندہ اللہ۔ بشر ہے، بالکل، غلطی ہو بالکل، سکتی ہے، بالکل، بالکل۔ نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر ڈٹ جانا، ڈٹائی سے ڈٹ جانا، یہ در حقیقت صفت شیطانی ہے۔ یہ غلط ہے، اگر بالکل، بالکل۔ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار ہو اور پشیمانی کے ساتھ توبہ و استغفار کرے، تو رب العالمین اس کی توبہ کو قبول مقبول فرما لیتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، کہا کہ اے موسیٰ جاؤ اس شخص کی تجہیز و تکفین میں، فلاں بستی، فلاں علاقے میں، فلاں آبادی میں جاؤ، وہاں پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تم اس کی تجہیز و تکفین کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کلیم اللہ تھے، وہ آئے وہاں پر اور آ کر لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا نہیں آج تو اس آبادی میں کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے مناجات کی، کہا کہ یا رب العالمین میں تو وہاں اس آبادی، اس علاقے میں گیا، وہاں کسی شخص کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ کہا نہیں موسیٰ جاؤ، موسیٰ جاؤ معلوم کرو، وہاں پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تم اس کی تجہیز و تکفین میں شامل ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے زیادہ جستجو کی، زیادہ تحقیق کی، جب تفتیش کی تو معلوم یہ ہوا کہ آج اس علاقے میں ایک ایسے شخص دنیا سے گزر گیا تھا کہ جس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ گناہوں میں گرفتار، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، لہٰذا لوگوں نے اس کو کسی گنتی شمار میں بھی نہیں رکھا تھا، اور جب اسے کسی گنتی شمار میں نہیں رکھا تھا تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر، جب اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے گزر گیا، تو ایک کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کی جانب سے وحی آئی، کہا کہ موسیٰ اس شخص کو وہاں سے اٹھاؤ، اس کی تجہیز و تکفین کرو۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی تجہیز و تکفین کی تو لوگ بھی حیران ہو گئے، کہاں اتنا گنہگار، کہاں اللہ کے نبی، ایسا گنہگار، کہاں پر اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں اور اس کو دفن، تکفین و تدفین اس کی کر رہے ہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو موسیٰ نے اللہ سے یہ سوال کیا، اللہ رب العزت کی جانب سے جواب ملا، کہا کہ موسیٰ یہ شخص بہت گنہگار تھا، بہت گنہگار تھا، لیکن جب یہ دنیا سے جانے لگا تو اس کو اپنی بے بسی، اپنی عاجزی کا خیال آیا، اس نے میرے حضور میں استغفار کی، توبہ کی۔ اب اس نے اس عاجزی کے ساتھ، اس بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ توبہ و استغفار کی کہ میں اللہ رب العزت جو میں 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہوں، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میں سعدیہ آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم عموماً لوگوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ان کے متعلق اندازے بنا لیتے ہیں کہ یہ گناہوں میں گرفتار ہے، ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن حقارت کی نظر سے کیا پتہ ہم جس کو حقیر سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقبول بندہ۔ بے شک یہ تو یہی حقیقت ہے ناظرین کرام، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ کبھی کسی کو حقیر فقیر نہ سمجھے، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نخواستہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ کی شان ہے، کیا پتہ ایمان کی دولت سے نواز دے اور وہ بندہ کہاں سے کہاں فائز ہو جائے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں مصباح حنیف، جو بہت ہی پیارے انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے نذرانے پیش کر رہی تھی، اب ایک مناجات پیش کریں گی جو ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ جی مصباح۔
توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو یا رب میں گناہ گار ہوں توبہ قبول ہو سیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو جاسوز و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو سرتاب انقصار ہوں توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو گزاری تمام عمر میری لہو لعب میں نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں اللہ توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یا رب تیرے جلالو جلالت کا واسطہ یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین اکرام بڑا خوبصورت کلام پیش کیا گیا مناجات پیش کی گئی ناظرین اکرام اب ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ہماری یہ ثنا خواں مصباح آپ کا بہت شکریہ ناظرین اکرام انشاءاللہ اگلے سحری میں اور اگلے ٹاپک کے اور اگلے مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نے زندگی دی اللہ نے چاہا تو تمام دعائیں اللہ تعالیٰ جو ہم کرتے آ رہے ہیں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ آمین آپ ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور خوبصورت ٹاپکس اور خوبصورت جیسے نا باتیں آپ کے لیے چن کے لاتے ہیں ناظرین اکرام اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کا پہنچا اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے اللہ حافظ